قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ الانفال آیت 9۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان سٹیٹک نہیں ہوتا، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ نیک اعمال، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، جبکہ گناہ اور غفلت ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایمان کے بنیادی ارکان یہ ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ جب انسان یہ یقین دل میں بسا لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے ہو رہی ہے، تو پھر مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ اخلاق اور رویے کا بھی نام ہے۔ مسکراہٹ، رحمت، انصاف اور حیا، یہ سب ایمان کے رنگ ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ایمان کی حفاظت ہے۔ سوشل میڈیا، فتنے، ڈاؤٹس اور دنیا کی دوڑ میں انسان کا دل آسانی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو روزانہ غذا چاہیے۔ جیسے جسم کو کھانا چاہیے، ویسے ہی روح کو قرآن اور ذکر چاہیے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو پھر بے چینی اور اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کا سب سے خوبصورت اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی مومن کہتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب مشکل آتی ہے، مومن ٹوٹتا نہیں، جھکتا ہے سجدے میں۔ جب کامیابی ملتی ہے، مومن غرور نہیں کرتا، شکر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ روز اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری نماز وقت پر ہے؟ کیا میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کو یاد کر کے سکون محسوس کرتا ہے؟ اگر جواب کمزور ہو تو مایوس نہ ہو، توبہ اور دعا کا دروازہ کھلا ہے۔ آخر میں یاد رکھیے، دولت، شہرت اور طاقت سب یہیں رہ جائے گی، قبر میں صرف ایمان ساتھ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اسے آخری سانس تک محفوظ رکھے۔ آمین۔